بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر کثرت ایدی الناس صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمیشہ سے شروع سے انسان کی پیدائش سے دو گروہ بنتے چلے گئے، ایک حزب اللہ جو اللہ کا گروہ ہے، ایک حزب الشیطان جو شیطان کا ہے۔ شیطان نے اللہ جل شانہ سے مہلت مانگی اور اللہ نے اسے مہلت دے دی، اور اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی اعلان فرما دیا تھا کہ یہ میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں نے معاف کر دوں گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی اس وقت سے کھلا ہے اور ہر دور میں رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے سے اتنا زیادہ کھلا کہ آخری آدمی کے موت تک بھی مسلمان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں بعض گناہوں پہ فوری اللہ کا عذاب آ جایا کرتا تھا، رات کو گناہ کیا تو صبح سے پہلے عذاب آ جاتا تھا، بہت سخت عذاب ہوتے تھے۔ آقا نامدار سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے بڑی رحمتیں فرمائی، توبہ کی بھی اور بھی، حتیٰ کہ اتنی جب آدمی صحیح توبہ کرے توبہ تو نصوحا تو وہ صرف توبہ گناہوں کو نہیں مٹاتی بلکہ گناہوں کو نیکی بنا دیتی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس طرح دو چیزیں ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، ایک نیکی ہے ایک گناہ ہے، ایک محبت ہے ایک نفرت ہے۔ ہر چیز کے دو دو پہلو چلتے ہیں آپس میں ترتیب کے اعتبار سے، ایک خیر کا عمل ہے ایک شر کا عمل ہے۔ ہر ایک چیز میں دو دو چیزیں چلتی ہیں۔ جب ایک چیز خیر والی ہو اچھی ہو تو اس کا نفع بھی ویسا ہی ہوتا ہے، ایک نیکی ہے ایک گناہ ہے۔ تو یہ ساری جو خیر والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ خیر لگا ہوا ہے، اور جو ساری شر والی گناہ والی چیزیں ہیں ان کے ساتھ شر لگا ہوا ہے۔ ایک برکت ہوتی ہے ایک نحوست ہوتی ہے۔ ہر چیز کو آپ لیتے چلے جائیں تو گنتی مشکل ہے، ایک ادھر چیز ہے ایک دوسری، اور ہر عمل کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ یہاں ابھی خوشبو لگا دیں نا، آج کل وہ خوشبو آتی ہیں تو پوری مسجد میں آئیں گے نا، جو باہر سے آئے گا اسے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ اور آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں یہاں بدبو پڑی ہے تو جو ہی آپ داخل ہوں گے تو آپ کو بدبو بدحال کر دے گی۔ ہم نے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ہیں تو جنگلات میں نا بعض دفعہ مر جاتے ہیں جانور، یا کوئی بھیڑیا شیرا مار جاتا ہے تو پڑا ہوتا ہے نا، تو ان بڑے ہوئے جانوروں کی بدبو میلوں میل جاتی ہے، پتہ چلتا ہے یہ چند گھر سے پڑا، اتنی بدبو ہوتی ہے مردار کی نا، اتنی شدید بدبو ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کے اندر ایک ہے۔ اب دیکھیں ہوا کے بغیر آکسیجن ہے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ آندھی کی صورت میں آ جائے تو کتنا وبال بن جاتی ہے، کپڑے خراب کر دیتی ہے، نقصان دے دیتی ہے، بعض دفعہ اس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہی بعض فضاؤں میں جراثیم آ جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا طاعون ہوتا تھا، اس میں بہت لوگ مرا کرتے تھے، بہت لوگ مرتے تھے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی تھی جہاں ہو جائے تو وہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر والے ہیں ادھر جائیں نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جہاد پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں طاعون پھیل گیا، طاعون پھیل گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ صحابہ کی جماعت ہے، تو آپ نے ایک خواہش ظاہر کی کہ آج ہیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو پھر وہ حدیث حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے ہم نے خود سنا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس بندے پہ اس ماحول کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ بندہ جہاں جاتا ہے وہاں مرض پھیل جاتا ہے۔ ابھی جو کورونا آیا یہ تو بہت بڑا تھا کہ اس نے وبال پیدا کر دیا، زمین کو ادھر سے ادھر کر کے رکھ دیا،
یعنی ایک بندہ ایک ملک میں آتا تھا، پورے ملک بوال چلا جاتا تھا، اس کا اثر ہو جاتا تھا. اسی طرح ہی اور بیماریاں ہوتی. ایک زمانے میں حیضہ ہوتا تھا بہت زیادہ، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب جن سے میں نے جڑا حدیث کیا، فرماتے ہیں کہ میں ملتان میں تھا مفتی محمود صاحب کے پاس مدرسہ میں، تو کہتے ہیں حیضہ آ گیا، اور حال یہ تھا کہ ایسے جنازہ گیا تو جو جنازے والے تھے دفنا کے آئے تو تھوڑی دیر گزرتی پر رہتا اس میں کتنے بندے مار گئے، بس جنازے ہی آتے جاتے تھے جنازے. اب وہ عجیب صورت حال تھی. تو یہ وبال ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں ایک عالم تھے ہمارے مدرسے کے، تو مفتی صاحب سے چھپ کے انہوں نے کہا میں نکل جاتا ہوں نا. تو مفتی صاحب نے سب کو منع کر دیا تھا، کسی نے نہیں یہاں سے جانا. موت کا وقت تعین، جگہ تعین ہے، اگر نہیں موت آنی تو یہیں بھی نہیں آئے گی، اور اگر آنی ہے جہاں مرضی جاؤ گے آ جائے گی نا. تو فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے مفتی صاحب عصر کی نماز کا ٹائم تھا، تو مفتی صاحب نے نماز پڑھانی تھی، تو وہ چلے گئے. تو انہوں نے ٹانگے والے سے کہا کہ اس وقت آنا. تو انہوں نے سامان رکھا، سارا رکھا، تو تھوڑی دیر میں بس. تو یہ بھی ایک وبا ہوتی ہے نا جو فضا میں آ جاتی ہے. اچھا، نیکی کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے جو آدمی کے قلوب کو منور کرتی ہے، روح کو منور کرتی ہے. کہ رمضان آتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. رمضان آتا ہے تو یہ گزرے لوگ بھی کچھ شرم حیا کرنا شروع کر دیتے ہیں. کافی گناہ. میں نے ایک صاحب تھے تو وہ بہت زیادہ شراب پیتے تھے، اور جو ہی رمضان آتا تھا وہ شراب چھوڑ دیتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ٹوپی سر پہ ہوتی تھی، جماعت سے نماز پڑھتے تھے. اللہ نے بعد میں ہدایت بھی دے دی. تو ہر اس کی وقت آتا. ابھی حج ہے تو حج میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ذی الحجہ کا مہینہ مبارک ہے، پھر حج کے ایام عشرہ ہے. پھر جو لوگ حرم کی طرف آئیں ان کا ذوق شوق، ان کی آہو زاری، ان کی پکار، وہ بھی فضا کو معطر کرتی ہے، لوگوں کے قلوب میں اس کا اثر جاتا ہے. اسی طرح گناہ جو ہے نا وہ بھی اپنا اثر کرتی ہے. اب دیکھیں جو ہی یہ حج کا وقت ختم ہوا تو اللہ پاک ہمارے دلوں میں وہ کیفیت پیدا کرے تو ایک دم فضا میں تبدیلی آ گئی ہے. فضا میں تبدیلی آ گئی ہے. انوارات کم اور برکات کم، اور شر اور فتنے اور نحوست بڑھ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ گناہ ہے، اس کی وجہ ظلم ہے، اس کی وجہ سے حرام کام ہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ کبھی کبھار شام کو نا آسمان سرخ ہو جاتا تھا تو سارے لوگ کہتے تھے کوئی ناحق قتل ہوا ہے. تو اس کی واقعاتاً ایسا ہوتا تھا کہ ایک کوئی بندہ کہ ناحق قتل ہوتا آسمان سرخ ہوتا. یہاں تو ایک دن میں گن نہیں سکتے کتنے ناحق قتل اور کتنی حصے لوٹ رہی ہیں. یعنی یہ جیسے نیکی اپنا اثر کرتی ہے، گناہ جو ہے نا وہ بھی اثر کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں جب وہ آدمی کوئی علم کا دل حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے سیکھنے کے لیے، تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. کیوں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ اس کی نیکی کی برکات سمندر پہ بھی آتی ہیں، پھولوں میں بھی آتی ہیں، پھلوں میں بھی آتی ہیں. اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی نحوست فضا میں پھیلتی ہے اور سب کو ڈسٹرب کرتی ہے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خنجر لگا تو اس کے بعد خون زیادہ شروع ہو گیا. یہاں لگا تھا اس خون زیادہ شروع ہو گیا، رکتا نہیں تھا. تو مدینے میں جو طبیب حضرات تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اب حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہ وہ خوراک کا وہ بھی نکل رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ فلانے علاقے میں ایک طبیب ہے بہت بڑا، تو اس کو لے کے آتا ہوں. سرجن تھا اس زمانے کا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا لیا اور چھٹپٹا کے نکلے وہاں. تو بندہ کام کر رہا تھا تو اسے اسی وقت پروایا کہ امیر المومنین کی حالت اچھی نہیں ہے، جلدی اٹھ. اس نے کہا کہتے نہیں جو سامان لینا ہے وہ لے، میں تجھے اجازت نہیں دیتا، سب سے ضروری اس وقت امیر المومنین ہے. تو امیر المومنین کو لے کے نکل رہے تو راستے میں ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھوڑا کھڑا کر دیا. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے کہا کھیلی تجھے کیا ہو گیا؟ ایک تو اتنا زبردستی کھینچ کھانچ کے لے کے آیا ہے اور آئے آ کے تو کھڑا ہو گیا. تو مجھے کہتا ہے تو واپس چلے گا. آپ نے فرمایا واپس چلا گیا. تو یہ کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین وفات پا گئے. اس نے کہا تجھے کس نے خبر دے دی؟ فرمایا میں چل رہا تھا، میں نے دیکھا ہے کہ ایک بکری ایک کھیت میں داخل ہو گئی ہے. اگر امیر المومنین زندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ کوئی بکری کسی کے کھیت میں ناجائز کھانے کے لیے آتا تھا.
ایک بکریاں چرانے والا، ایسے ہوتے ہیں ان پڑھ سے لوگ ہوتے ہیں، تو بکریاں چرا رہا تھا، اس نے زور سے چیخ ماری، تو باقی جو بھاگیا کیا ہوا، کیا کہتا ہے امیر المومنین عمر فاروق وفات پا گئے۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ اس نے کہا آج تک میرے ریوڑ پہ کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا، آج ریوڑ نے حملہ کیا، بھیڑیے نے میری بکری لے گیا، اگر عمر فاروق زندہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ اس کی وجود کی برکات تھی، ان کے وجود کی کیفیات تھی، جو جنگلوں میں جانوروں میں فضاؤں میں ایک وقت زلزلہ آیا مدینہ طیبہ میں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسے ڈرا تھا تو ایسے مارا، رک جا، ٹھہر جا، زلزلہ بند ہو گیا۔ یہ آپ آئے نا مدینہ طیبہ سے نکلے نا، تو راستے میں نا تو وہ ہے سڑی ہوئی جگہ، جلی ہوئی ہیں، پتھر جلے ہوئے ہیں، تو ایک دفعہ ایک لاوا آگ سیدھا مدینے کی طرف آ گئی تھی، مدینے کی طرف آ رہی تھی، تو اطلاع مل گئی امیر المومنین آگ آ رہی ہے مدینے کی طرف، اور بہت بڑی آگ ہے، تیز آگ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو لیا، تو لے کے تو فرمایا آؤ میرے ساتھ، وہ تو ڈر گیا کہ کیا، تو آپ نے ایک چھوٹی ڈنڈا لیا اور آگ کی طرف بھاگے، لوٹ جا واپس، تو آگ ایسے بھاگ رہی تھی امیر المومنین کے بھاگنے سے کہ وہ واپس لوٹ کے بجھ گئی۔ یہ برکات وجود کی تھی۔ اسی طرح جب مسلمانوں کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو ساری دنیا میں امن محبت پیدا ہوتی ہے، کیفیات برکات ہوتی ہیں۔ جب ظلمات، جب عزتیں لوٹیں، جب گناہ ہوں، حرام کھائے جائیں، جب اللہ کے حکم توڑے جائیں، سنت رسول کو ذبح کیا جائے، رواجات کو بڑھا دیا جائے، اور پھر اس کی نحوست صرف اس بندے پہ نہیں آتی، پورے ماحول میں آتی ہے۔ دیکھیں ایک کنواں ہے، اس کنویں میں پیشاب کے ایک دو کٹرے ڈالے پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایک ندی ہے یا دریا ہے، آپ پتھر پھینکیں تو پتھر پھینکتے ہیں تو پتھر تو اتنا سا ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا دائرہ بنا دیتا ہے، وہ ایسے پھیلتا پھیلتا کتنا بڑا دائرہ بن جاتا ہے۔ ہر ہونے والی نیکی اپنا اثر چھوڑتی ہے، ہر ہونے والا گناہ اپنا اثر چھوڑتا ہے، وہ ماحول بناتا ہے یا ماحول بگاڑتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی نحوست سے جتنی پریشانیاں بن رہی ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں، اور جب نیکی کی جائے، اہتمام کیے جائے نمازوں کے، اعمال کے، میں نے پچھلے جمعے کو یا اس سے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا، یہ پچھلے جمعے کو میری زندگی میں یہ پہلا ذی الحجہ ہے، میری زندگی میں پورا ہو گیا ہوں، یہ پہلا ذی الحجہ ہے جس میں نہیں پتا چلا کہ ذی الحجہ ہے۔ مسجدوں میں کوئی فرق نہیں پڑا، ایک فجر میں ایک پوری صف نہیں ہوتی تھی، کبھی ہم نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ گے گزرے لوگوں کو بھی دیکھا، ان کے روزے ہوتے تھے، گے گزرے لوگوں کے روز ہوتے تھے، لوگ راتوں کو جایا کرتے تھے کہ یہ رات تو لیلۃ القدر کے برابر ہے، دنوں کو لوگ محنت کرتے تھے کہ ایک سال کے برابر ہے، لیکن آج وہ کیفیات بھی نہیں رہی، وہ پرائرٹیز نہیں رہی، وہ خواہشات نہیں رہی، وہ تمنا نہیں۔ آپ دیکھیں نا ایک بندہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ 10 روپے لے لو، 10 روپے لے لو، اتنی لمبی لائنیں ہوں گی کہ کئی لوگوں کے جیب میں کئی ہزار روپے ہوں گے لینے کے لیے، وہ بھی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، چلو 10 روپے تو مل جائیں۔ دنیا ہمارے اندر اتنی بس چکی ہے، آ چکی ہے، اور دین کا حال یہ ہے کہ نکلتا جا رہا ہے، نکلتا جاتا ہے، اور دین کا نکلنا تو جا رہا ہے، لیکن سب سے بڑا صدمہ ہے کہ احساس بھی نہیں رہا کہ میرا دین نکل رہا ہے۔ میری آپ یقین مانے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میں بہت چھوٹا تھا، غالباً سکول میں 6 میں تھا یا 5ویں میں تھا، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، تو میری ایک دادی تھی، اس وقت زندہ تھی، پہلی دادی فوت ہو گئی، یہ دوسری دادی تھی، تو وہ بہت بوڑھی تھی، تو ڈاکٹر کے پاس گئی کہ میری آنکھوں میں ہے، تو اس نے کہا جی کہ آپ یہ جو برقع پہنتی ہیں تو برقعے کی وجہ سے آپ کو بینائی کا پرابلم ہے، تو آپ برقع پہننا چھوڑ دیں تاکہ آپ چادر پہنیں تو آپ کو آسانی ہو جائے۔ وہ بوڑھی عورت میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کہتی ہے تو پھر میں کیسے باہر نکلوں گی، میں کیسے باہر نکلوں گی؟ اس نے کہا جی آپ کے لیے ضروری ہے ورنہ آپ کو نا نقصان ہو جائے گا۔ وہ واپس آئی تو مجھے آج بھی منظر یاد ہے، حالانکہ بہت چھوٹی عمر کا منظر ہے۔ ہماری دادی جان گھر سے نکلنے لگی تھی تو سب محلے میں پتہ چلا گیا کہ آج دادی بہت عمر کی تھی، 80 کے لگ بھگ یہ ہوں گی، اس سے اتنی ہوں گی میرا خیال ہے۔
آج دادی جان بغیر بھوکے کے نکلیں گی، کیا بچہ کیا مرد کیا عورت لینے لگ گئی کہ گھر سے بھوکے کے بغیر کیسے نکلے گی عورت؟ آج تو اپنی جوان بیٹیوں کو بیویوں کو لے کے نمائش لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی فخر سمجھتے ہیں، شادیوں میں اتنے غلیظ کپڑے پہن کے ننگے وجود سے اپنی بیٹیوں کو خوش ہوتے ہیں دیکھ کے لوگ ان کو پسند کریں گے۔ ہماری تو جنازہ نکل گیا ہے، مرتا ہے نا کوئی تو جنازہ ہوتا ہے، یہ تو بغیر جنازے کے مر گئے ہم، اتنے ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں، تو اس کی نوست نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور عورت کو بھڑکاتے ہیں کہ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، پھر جب اسے یہ آتا ہے تو وہ بنسی چھٹی سٹائل بناتی ہے اور لوگوں کو کہتا ہے اسے دیکھ، اور حدیث میں آتا ہے اس سارے گناہ کی ذمہ دار وہ عورت ہے۔ تو جس ماحول میں ہم چل رہے ہیں، جہاں حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جہاں جائز ناجائز ختم ہو گیا، نیکی گناہ کا فرق ختم ہو گیا، حرام مال حلال مال کی تمیز ختم ہو گئی، نماز و قرآن درود شریف اعمال کا ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا معاشرے میں؟ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف حدیثیں ہیں کہ بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، جہاں زنا ہوتا ہے وہاں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، مختلف گناہوں میں لکھا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے کچھ ایسے عذاب آ جاتے ہیں نا۔ تو یہ جو حالات بدل رہے ہیں نا، یہ جو چل رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں کا اثر ہے۔ ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ہمارے وجود سے نکل کے جا رہے ہیں، ہمارے وجود سے نکلتے ہیں، ہمارا وجود ہی اس کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم خیر والے عمل کریں گے تو اللہ خیر والے فیصلے نافذ فرمائیں گے، ہم شر والے کام کریں گے تو اللہ شر والے فیصلے اوپر سے نافذ ہوں گے کہ ہم اس کے حقدار ہیں۔ ایک بچہ ہے، امتحان ہے، اس نے پیپر ہی غلط ملت کیا تو استاد اسے فیل تو کرے گا نا، کہ چھوڑ دے گا۔ ہمارے اعمال پہ اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور بعض دفعہ ایسی آتی ہے کہ ایک شخص پہ نہیں آتی، ایک معاشرے پہ آ جاتی ہے۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ جب کبھی اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو اس میں بعض دفعہ نیک لوگ بھی عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں، اجتماعی عذاب ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ نیک تھا اور اللہ کا خوف تھا، لیکن معاشرے کی بربادیاں تھی، تو اس کی موت حرام پہ نہیں ہوگی، اس کی موت ایمان پہ ہوگی اور اس اگلے عذاب سے وہ بچا لیا جائے گا، لیکن وقتی طور پہ ان کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ اتنی تباہیاں پھیلتی ہیں، آپ خیال کریں تھوڑا سا نا، کہ ہر دن سیاہ ہوتا جا رہا ہے، ہر دن مشکل ہوتا جاتا ہے، محبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ بھئی ہمیں یاد ہے کہ یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کزن والا تو لفظ ابھی بنا ہے، وہ بھی محلے والوں کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح تھی۔ آج تو ساتھ رہنے والے کا کیا، ایک مکان میں اوپر نیچے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون کہاں رہ رہا ہے، اور اب تو ایک مکان میں بہن بھائی رہ رہے ہیں تو آپس میں بولتے ہی نہیں ہیں، ملاقات بھی نہیں ہوتی، اور ہو جائے تو کہیں ایسے رخ پھکڑ کے نکل جاتے ہیں۔ یعنی اللہ جل شانہ معاف فرمائے، تو یہ نحوست، کھانے کی نحوست، پینے کی نحوست، دیکھنے کی نحوست، بولنے کی نحوست، سننے کی نحوست، سوچنے کی نحوست، کرنے کی نحوست، انہوں نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ آندھی اتنے زور سے آتی ہے کہ چھتوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، اڑ جاتے ہیں چھت۔ حرم میں جو گری تھی کرین، وہ آپ اس کرین کو، میں نے دیکھا ہوا ہے اس کرین کو، سوچ بھی نہیں سکتا بندہ، 100 بندہ چھوڑو، اس سے زیادہ بندہ اسے ہلا نہیں سکتا، وہ اڑا کے کہاں پھینک دی تھی آندھی نے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تھا قوم ہاتھ پہ، تو صرف ہوا آئی تھی، 3 طرف پہاڑ تھے، چوتھی طرف ان کے نوجوان کھڑے تھے، ایک ہوا کا جھٹکا آیا، یا پانچا ہو کے رہ گیا، اللہ نے عذاب بنا دیا ہوا کو۔ تو بھئی یہ سب سے پہلے فکر مندی اس بات کیا کہ ہم اپنی اصلاح کر کے توبہ کریں، اور توبہ میں اپنی ذاتی توبہ اور اجتماعی توبہ۔ جب لوگ یہ سنائیں نا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو انہیں کہیں کہ جی استغفار اس کا علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں۔
وقت ضائع ہوتا ہے دہرانے سے، اور اگر اس نیت سے دہرایا جائے کہ اصلاح ہو جائے تو کوئی جس کا علاج استغفار ہے۔ اپنے لیے بھی استغفار کریں، امت محمدیہ کی طرف سے بھی استغفار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کے جتنے افراد کے لیے استغفار کرتا ہے اس کے نام اعمال میں اتنے ثواب لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کسی کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں تو میری امت کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ تو بھئی یہ جو حالات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، گھروں میں خراب ہوتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ لوگوں سے رابطہ ہے، لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں، اتنے بعض بیویوں کے مردوں کے دوستوں کے ٹیلی فون آتے ہیں کہ 6 مہینے ہو گیا ہے بیٹے نے ماں اور باپ سے بات ہی نہیں کی، جواب بھی نہیں دیتا۔ عجیب عجیب لوگوں کے حالات ہیں۔ بیٹیوں کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بیٹی کو سال ہو گیا ماں سے بولتی بھی نہیں ہے۔ بھئی یہ معاشرہ کس نے سیٹل کیا ہے؟ یہ گھر کی ترتیب کس نے بنائی ہے؟ جب آپ بچیوں کو اپنے پاس بٹھا کے ڈرامے دکھائیں گے تو وہاں وہ جو لڑائی جھگڑے دیکھیں گے تو وہ سیکھیں گے نہیں۔ یہ شادی کے بعد 15 دنوں بعد جو طلاقیں ہو رہی ہیں تو کون ہے؟ یہ تو ہمارے معاشرہ سکھا رہا ہے، ہمارے ٹی وی اور ہماری فلمیں سکھا رہی ہیں۔ آپ کسی وکیل سے پوچھیں تو وہ کہے گا خلا جو عورتیں طلاق مانگ رہی ہے اس کی اتنی تعداد ہے کہ گننے کے لیے وقت چاہیے، اور مہینہ نہیں گزرتا تو یہ کیس آ جاتا ہے۔ یہ معاشرہ بگڑ گیا ہے، اور اس بگاڑ کو ہم نے بگاڑا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں رہے اس کو۔ بھئی استغفار کے 3 قانون ہیں۔ ایک، اپنے گناہوں پہ شرمندہ اور نادم ہونا کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ دوسرا، پھر اس کے لیے استغفار کرنا، اللہ اسے معاف کر دے۔ اور تیسرا، اللہ عہد کرنا کہ آئندہ میں اس سے بچوں گا، میں اس سے بچوں گا۔ وگرنہ استغفار کی تسبیحاں کرتے رہے اور کرنا کچھ بھی نہیں تو یہ تو پھر مذاق ہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ یقین مانیں اتنے حالات کبھی خراب نہیں تھے جتنے حالات ابھی خراب ہو چکے ہیں۔ اتنے زیادہ حالات خراب ہو چکے ہیں، اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے اور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں کہ کیا بن گیا۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے گناہوں، غلطیوں، خامیوں، کمزوریوں کو معاف فرمائے، لیکن ہمیں یہ چھوڑنی بھی ہوگی۔ ہمیں اللہ کے ساتھ چلنا ہوگا، رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، تب جا کے بات بنے گی، وگرنہ بات نہیں بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے، لیکن محبت کا تقاضا اتباع نبی ہے، رسول اللہ کی پیروی کرنا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کا اور اللہ کے نبی کا کہنا مانو۔ نبی کا کہنا ہی نہیں مان رہا کوئی بندہ، دعویٰ محبت کا، رسول اللہ کی حکم ہے۔ بعض تو ایسے ہیں کہ آپ نے ویسے کیا، حکم نہیں دیا، لیکن بعض چیزوں میں تو آپ نے منع فرمایا حکمن، اور بعض چیزوں کو حکم دیا کرنے کا، اس کو کان پہ جوں ہی نہیں رنگ رہی، اور یہ محبت کا دعوے دار بھی ہے۔ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جائے گا کہ آقا کا دل بھی دکھایا، بات بھی نہیں مانی، اور مرضی اپنی کی ہے، آج سفارش کے لیے آ گئے۔ تو بھئی میری گزارش ہے، یہ ہو گیا، اس کی بجائے لوگوں کو ترغیب دیں کہ جی استغفار کریں۔ آپ یقین مانیں یہ جو میسج والا کام ہے نا، اتنا زیادہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ جتنے لوگ میسج اور جو میسج دیتے ہیں اگر اس پہ عمل کریں تو ساری دنیا ولی اللہ بن جائے۔ میسج کرنے والے کا اپنا عمل بھی نہیں ہے، اس پہ میسج کر رہا ہے، سنا رہا ہے لوگوں کو، عمل نہیں کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کہتا ہے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے۔ اور جس کو دیکھے وہ دن میں 15 20 بعض کو 100 اسٹیٹس چینج کرتے رہتے ہیں، اتنا وقت ہے ان کے پاس، ہائے کاش اتنا 100 دفعہ درود شریف بھی پڑھ لیا ہوتا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ ہم قابل رحم ہو گئے ہیں، اب اللہ ہی ہم پہ رحم کرے، ہم تو اپنے آپ پہ رحم نہیں کر رہے۔ بس گزارش ہے کہ اب اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ حالات تب بھی بدلیں گے، ویسے نہیں بدلیں گے۔ دیکھیں کمرے میں چیزیں اڑ رہی ہیں، ادھر گر رہی ہیں، آپ چیزیں نہ سنبھالیں، آپ کھڑکیاں بند کر دیں جہاں سے ہوا آ رہی ہے،
سارا کچھ سنبھل جائے گا. یہ گناہوں کے دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، حالات اچھے ہو جائیں گے. اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.